عزیز طلباء السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا بمجیکم بعودتکم الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ بارک اللہ فیکم فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 9، یہ سبق ہے نمبر 9، اور حدیث زیر مطالعہ ہے آج کے سبق کے حوالے سے 4867 سے 4878، اور ہم حسب معمول انشاءاللہ ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور حدیث کی سندی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کتاب الآداب گزشتہ اسباق کے حوالے سے کتاب الآداب کا وسیع چیپٹر ہے، اور اس کے تحت بہت سارے ابواب ہیں، اور ابواب میں فصول، اور فصول میں ترتیب کے اعتبار سے مختلف احادیث ہیں۔ تو آج بھی کتاب الآداب کے سلسلے میں وہی باب، اور وہ باب جن احادیث کے بارے میں ہے وہ، یا اس باب کے تحت جو احادیث ہیں وہ زبان کی حفاظت، اور اسی طرح غیبت اور بہودگی، زبان درازی، اور اسی طرح طعن و تشنیع زبان کے ساتھ، اور چغلی وغیرہ لگانے سے باز رہنے، اور پھر اس پر جو پکڑ ہے، جو سختی ہے شریعت میں، اس بارے میں یہ احادیث ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس پہلی حدیث اس سلسلے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4867 کلیئر ہے؟ ہاں جی عزیز طلباء، سکرین کلیئر ہے نا؟ جی استاد جی استاد اچھا جی ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں پھر۔ وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الا ادلک علی خصلتین، کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں ایسی دو خصلتوں پر، دو عادات، خصلتیں، ہما اخف علی الظہر، کہ جو کہ پشت پر اٹھانے کے اعتبار سے وہ ہلکی ہیں۔ یعنی پشت پر کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ ہلکی ہیں۔ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، جبکہ میزان میں وزن کے اعتبار سے وہ بہت بھاری ہیں۔ قال، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل، تو میں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ نے فرمایا طول السمت، ایک تو یہ کہ طول السمت زیادہ تر خاموشی اختیار کرنا، یعنی زندگی کے جو زیادہ تر اوقات ہیں اس میں انسان خاموش رہے، طول السمت۔ وحسن الخلق، اور اسی طرح اچھا اخلاق، اچھا خلق، اچھی عادات، اس کو اپنانا، اس سے لوگوں کو باور کرانا اپنے اچھے اخلاق سے، ان کے ساتھ اپنا گفتگو کرنا، اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اپنا اچھا طرز عمل ظاہر کرنا۔ والذی نفسی بیدہ، اور اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، ما عمل الخلائق بمثلہما، کہ خلائق یعنی مخلوقات نے ان دو صفتوں جیسے کوئی عمل نہیں کیے، یعنی دو خصلتیں، ان پر جو عمل پیرا ہیں لوگوں میں سے، تو ان جیسے اور عمل جو ہیں وہ لوگ نہیں کر سکے یا اپنا سکے، جتنے یہ باعث اجر و ثواب اور ان کے لیے بہتر ہیں۔ تو یہ حدیث کتاب الآداب کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس میں خاموشی اور اچھا خلق اس بارے میں یہ رہنمائی کی گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے،
اس لیے کہ اس کی سند میں بشار بن حکم الضبی راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے، بشار بن حکم۔ تو بہرحال فائدے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں وصف آسان بھی، یعنی ان پر عمل پیرا ہونا، اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر بھی ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ خاموش رہنے میں کچھ محنت اور مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، کہ آدمی خاموش رہے، نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، نہ وقت لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی دقت ہے خاموشی سے، بلکہ انسان کو ذہنی سکون اور اطمینان ہی ملتا ہے اور تھکاوٹ ہی اترتی ہے، بلکہ سکون اور آرام ہے۔ اور اسی طرح خوش خلقی جو ہے، اچھی عادات کے ساتھ لوگوں سے برتاؤ کرنا، اچھا طرز عمل اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں، تو اس میں بھی انسان کے لیے بڑی ہی آسانیاں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں اور بڑا سکون ہے، بخلاف انسان اپنی زبان چلاتا رہے سخت گوئی، یا جدال اور نزاع، لوگوں سے جھگڑتا رہے، لوگوں کے ساتھ بات مباحثہ کرے، لوگوں کے مسائل میں اپنے آپ کو الجھائے اور ڈپریشن بلا وجہ مول لے، اور ان میں الجھے بھی، اور پھر اپنا معصیت کا بھی مرتکب ہو ولیعذ باللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ دو، ہر جس بھی جہت سے ہم دیکھیں، نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں جو خصلتیں ہیں بہت ہی عمدہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے اجر و ثواب میں بھی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت قالت، وہ کہتی ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابی بکر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس حال میں کہ وویل عن بعد رقیق ہی، کہ وہ اپنے کسی غلام پر لان تان کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ فالتفت الیہ فقال لعانین و صدیقین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ لعانین و صدیقین، تو کیا لعانین بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے، و صدیقین اور سچ بولنے والے لوگ، کیا یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یا کیا یہ دونوں خصلتیں ایک انسان میں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ وہ لعن طعن بھی کرے بہت زیادہ اور وہ صدیق بھی ہو، سچا بھی ہو؟ کلا ورب الکعبہ، ہرگز نہیں، اور رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ممکن ہی نہیں کہ صدیقین اکٹھے ہوں، صدیقین اور لعانین، صدیق سچے لوگ اور لعنت کرنے والے یہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی ان میں یہ ایک تو ایک ہی بندے میں دونوں خصلتیں جمع ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں، اور یا دو جو ہیں شخص ایسے آپس میں اکٹھے ہو کر لڑیں جھگڑیں۔ فآتک ابو بکر یوم بعد رقیق ہی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس دن کچھ غلام جو ہیں بطور اس جو ان سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی، ان سے ازالہ کے لیے بطور کفارہ انہوں نے بعض غلام آزاد کیے۔ ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں، فقالا، تو کہنے لگے لا اعودو، کہ اللہ کے نبی میں آئندہ کبھی بھی اس عمل کی طرف نہیں آؤں گا، یعنی ایسی آئندہ کبھی حرکت نہیں کروں گا، ایسا عمل کبھی بجا نہیں لاؤں گا، یہی برا بلا یا لعن طعن کرنے والا۔ رواہ البیہقی الاحادیث الخمسہ فی شعاب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ پانچوں حدیثیں جو اوپر ہیں زیر مطالعہ حدیث سمیت اس سے پہلی بھی چار یہ شعاب الایمان میں روایت کی ہیں امام بہقی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ، سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور صدیق اس ولی کو کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، کہ جس کے دل میں ایسا نور ہو جو بغیر دلیل مانگے اور بغیر کوئی معجزہ دیکھے ایمان لے آئے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہے یا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نبوت کے رتبہ کے بعد ولایت کے درجات میں صدیقیت کے برابر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔
تو بہرحال حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور کلیئر ہے، اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان اسلم قال۔ یہ اسلم کون ہے؟ یہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اس خادم تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو جلیل القدر صحابی ہیں۔ قالا کہتے ہیں، ان عمر داخلہ یومن علی ابی بکر صدیق، کہ بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے علی ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، وہوا یجبز لسانہ، اس حال میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ یجبز لسانہ، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، ہاتھ سے کھینچ رہے تھے۔ فقال عمر ماہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا، کہنے لگے کہ چھوڑ دو، آپ اس زبان کو چھوڑ دو، اس طرح نہ کھینچو، غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ فقال له ابو بکر، تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ جواب میں فرمایا، ان ھذا، بے شک یہی یہ چیز ہے، اوردنی المواردہ، کہ جس نے مجھے پہنچا دیا، گرا دیا، المواردہ، ہلاکت کے گڑھوں میں۔ یہ زبان ہے، یہی وہ زبان ہے، یہ لوتھڑا ہے جسم کے حصے کا، کہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں اپنا ہلاکت کے قریب ہے کہ گڑھوں میں گر جاؤں، والیاذ باللہ۔ یعنی یہ ان کو احساس تھا اس بات کا، تو اس کا اظہار کر رہے تھے۔ رواہ مالکن، اسے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ان ھذا اوردنی المواردہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہی زبان ہے کہ جس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں تک پہنچا دیا، گرا دیا۔ تو آپ اس کو انڈر لائن کیجئے اس عبارت کو، ان ھذا اوردنی الموارد۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہمشیرہ ہیں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی ہر بات کا وبال اس پر ہوئی ہوگا۔ جو بھی آدمی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اس دنیا میں، تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، اور کسی بھی بات سے فائدہ نہ ہوگا سوائے امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے، اور ذکر الہی کے۔ بس یہی تین باتیں ایسی ہیں کہ جو اس دن کام آئیں گی، اور ان کا اللہ حساب نہیں لیں گے، بلکہ وہ باعث اجر و ثواب ہوں گی انسان کے حق میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ زبان کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اس دنیا میں، تاکہ اس زبان کی آفات سے دنیا میں بھی بچے، اور آخرت میں بھی جو اس کی تباہی اور بربادی یا اپنا ناکامی ہے، اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، طلبہ 4870، وان عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، کہ اپنی ذات، اپنی طرف سے، من انفسکم، یا اپنی جانوں کی طرف سے، اپنی طرف سے تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم، اضمن لکم الجنہ، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں یا دوں گا۔ تو کون سی ہیں وہ 6 چیزیں؟ آپ نے پھر وہ شمار کی، فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، ایک تو یہ بات کہ تم ہمیشہ سچ بولو جب بھی تم بات کرو، اصدقوا اذا حدثتم، وعوفوا اذا وعدتم، اور جب بھی تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعوفوا اذا وعدتم، وعدوا اذا تمنتم، اور جب بھی تم امانت دیے جاؤ تو وہ اس امانت کو ادا کرو، یعنی اس جس کی امانت ہے اس کی طرف، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا،
वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, कि अमानत जब तुम दिए जाओ या अमीन बनाए जाओ तो उस अमानत को उनके हकदारों की तरफ अदा करो। वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी जो शर्मगाहें उनकी हिफाजत करो। वगद्दू अबसारकुम, और अपनी जो निगाहें हैं उनको झुका कर रखो। वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, और अपने हाथों को जुल्म व ज़्यादती से रोके रखो। ये 6 चीज़ें हैं और बड़ी ही ये अहम चीज़ें इंसानी अमली ज़िंदगी में। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो जैसे भी हो इन चीज़ों को, हदीस जो है, मलहूज़ खातर रखे अपनी अमली ज़िंदगी में और फ़ायदा उठाए, नुकसान ना उठाए। ये हदीस सनद के एतबार से अज़ीज़ तलबा मुरसल है, इसलिए कि मुतलब बिन अब्दुल्ला ने, जो कि रावी हैं, जो कि उबादा बिन अस्सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कर रहे हैं इस वक्त सनद में, उबादा बिन अस्सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो इन्होंने मुतलब बिन अब्दुल्ला ने उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना ही नहीं। तो जब सिमा साबित नहीं तो हदीस जो है वो उसमें इनक़िता हुआ। मज़ीद इस हदीस के शवाहिद भी इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने जो ज़िक्र किए हैं वो ज़ईफ़ हैं। लिहाजा मफ़हूम में कोई शक नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वाकई इंसान अगर इन पर कारबंद रहे तो इंशाअल्लाह उसके लिए जन्नत में जाना बहुत ही आसान होगा और अल्लाह ताला के गज़ब से, नाराज़गी से वो बच भी पाएगा। आगे हमारे पास 2 हदीसें हैं इकट्ठी, इसलिए 2 नंबर दिए गए हैं कि इनका जो मतन है वो एक ही होगा। वन अब्दुर्रहमान बिन गनम, अब्दुर्रहमान बिन गनम व अस्मा बिनत यजीदा, और अस्मा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन सब से ये रिवायत मरवी है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक रिवायत, एक हदीस के जो रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन गनम है और दूसरी हदीस के की राविया हैं अस्मा बिनत यजीद। तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने, चूँकि मतन एक ही है, मफ़हूम एक ही है, इसलिए दोनों रावियों का जिक्र करके इख्तिसार के लिए 2 नंबर दे दिए हैं और एक हदीस शुमार शुमार 2 की हैं लेकिन जिक्र एक हदीस कर दी है। दोनों हदीसों को एक हदीस बना दिया मतन के एतबार से। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अब्दुर्रहमान बिन गनम है और दूसरे अस्मा बिनत यजीद, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयार इबादिल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, कि अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतर खयार इबादिल्लाह अल्लज़ीना, वो लोग हैं, इज़ा रऊ, जब वो देखे जाएं, यानी जब वो नज़र आएँ, इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, तो अल्लाह याद आ जाए। यानी अल्लाह के बेहतरीन बंदों में से, अल्लाह के प्यारे बंदों में से वो बंदे हैं कि जब वो दिखाए जाएं, दिखाए दिए जाएं या दिखा दिए जाएं तो ज़ुकिर अल्लाह, तो अल्लाह याद आ जाए। व शरार इबादिल्लाह, और अल्लाह के बंदों में से बदतरीन वो हैं मखलूक में, अलमशाऊन बिन नमीमा, जो कि चुगली के साथ मुआशरे में चलते फिरते हैं। अलमशाऊन बिन नमीमा, जो जो चुगली का अपना किरदार अदा करते हैं ज़ुबान से मुआशरे के अंदर एक नासूर बनकर। अलमुफर्रिकून बैन अल अहिब्बत, तो मोहब्बत करने वाले आपस में जो लोग हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके दरमियान जुदाइयाँ डालने वाले, चुगलियों से चलते, चुगली के साथ चलते हैं अपना मुआशरे के अंदर। उनका आना जाना है, जिनके पास भी जाते हैं एक दूसरे की चुगली करते और लोगों के दरमियान जुदाई डालते हैं। बैन अल अहिब्बा, ख़ास तौर पर आपस में एक दूसरे से उल्फत, प्यार, मोहब्बत रखने वालों के दरमियान। हो सकता है मियाँ बीवी के दरमियान भी ये वो काम करते हों। अलबागूना अलबुरा अलअनता, और इसी तरह वो क्या करते हैं कि जो ला ताल्लुक़ हैं, अलबुरा, ला ताल्लुक़ या मासूम या बेगुनाह, अलबुरा अलअनता, बुराई से जो
بچے ہوئے یا بری ہیں، یا جو اپنا گناہ سے بری ہیں، معصوم ہیں، محفوظ ہیں، الباغونا، ان کو وہ اپنا گناہ میں ملوث کرتے ہوئے ان کے بارے میں معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانا، باتیں بتانا کرنا لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے بارے میں جو معصوم ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کے سب سے زیادہ شریر ترین ہے. رواہم احمد، ان دونوں حدیثوں کو روایت کی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو دونوں ہی حدیثیں جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. باقی اسی طلبہ بعض اہل علم نے تحقیق کی ہے ان دونوں حدیثوں کی. ان دونوں حدیثوں کی جو سندیں ہیں، طرق، ان میں انہوں نے تحقیق کی تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے، یعنی دونوں حدیثوں کو. تو بہرحال واللہ اعلیٰ عالم بالصواب. حدیث کے الفاظ الباغونا البرا الانتا کا، اس کو انڈر لائن کیجئے. حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر شو کرتا ہوں یہ الفاظ آخری. ہاں جی. الباغونا البرا یعنی بری کی جمع برا، الانتا، الانتا یعنی اصل تو معنی اس کا ہے مشقت. تو جو وہ لوگ جو پاک لوگوں کی مشقت چاہتے ہیں، پاک لوگوں سے مشقت چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں سے پاک ہیں ان پر گناہ کا الزام لگا کر ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو کہ وہ ہیں شرار الخلق یا شرار عباد اللہ. ایک چغل خور اور ایک دوسرے معصوم لوگوں کو گناہ میں ملوث کر کے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ سن لیجئے. خیار و عباد اللہ الذین اذا رعوا، اللہ کے بندوں میں سے سب سے بہتر وہ اللہ کی مخلوق ہے الذین اذا رعوا، جب انہیں دیکھا جائے یا دیکھے جائیں تو ذکر اللہ، تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. کردار اور کریکٹر میں اس قدر وہ پاکیزہ ہیں. اور عملی نمونہ ماڈل، وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیکسٹ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر والعصر، کہ دو آدمی تھے انہوں نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز. تو چونکہ راوی جو ہیں وہ بھول گئے ہیں لہٰذا انہوں نے شک کی بنا پر دونوں صلاۃ الظہر یا صلاۃ العصر دونوں کا ذکر کر دیا ہے کہ دونوں میں سے ایک نماز تھی. تو ان دونوں آدمی جو تھے انہوں نے نماز پڑھی ظہر کی یا عصر کی، وکانہ صائمین، جب کہ وہ دونوں روزے سے تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو فقال، آپ نے فرمایا، اعیدوا وضوءکما، کہ تم دونوں اپنے وضو کو دوبارہ کرو، دوبارہ لوٹاؤ وضو، وصلاتکما، اور اپنی نماز کو بھی دوبارہ ادا کرو، وامضیا فی صومکما، اور اپنا جو روزہ رکھا ہوا اس کو پورا کرو، وقت دیا یوم آخر، اور اس کے بدلے میں ایک دن اور کا مزید روزہ بھی بطور قضا رکھو. کالا، دونوں آدمی کہنے لگے، لما، کیوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کس بنا پر؟ کالا، آپ نے فرمایا، اغتبتم فلانن، کہ تم نے فلاں شخص جو ہے اس کی غیبت کی ہے، تم غیبت کے مرتکب ہوئے ہو، تو لہٰذا ایک تو یہ تمہارا روزہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن پورا کرنا پڑے گا سزا کے طور پہ، اور اس کی جگہ ایک اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور پھر یہ ہے کہ وضو کو بھی دوبارہ کرو، نماز کو بھی لوٹاؤ. تو یہ ایک حدیث نظر آ رہی ہے کہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتی، ایسے متن والی حدیث کہ خاصی زیادہ مشقت اور تکلیف اس میں. توبہ استغفار کافی ہے، اور جس کی غیبت کی اسے جا کے اس نے سلوک کرے ان کے ساتھ، یہ بھی ایک ازالہ ہو سکتا ہے.
حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں عباد بن منصور ضعیف راوی ہے، جبکہ مثنى بن بکر مجہول ہے۔ تو دو علتیں بڑی ہیں اس کے اندر، عباد بن منصور ضعیف اور مثنى بن بکر مجہول۔ بہرحال حدیث جو ہے اس کا یہ فائدہ بظاہر یہی ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ اس حدیث کی روح سے غیبت کے ساتھ روزہ ٹوٹ جانے کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے اندر یہ اس بات پر رہنمائی ہے یا یہ دلیل ہے ان کی کہ غیبت کرنے سے روزہ جو ہے وہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، مگر اہل علم نے اس حدیث کو تغلیظ پر معمول کیا ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا تو نہیں، بہرحال روزہ جو ہے اس پر خاصا اثر پڑتا ہے اور انتہائی اس نے یہ روزے کے آداب کے منافی کام کیا ہے، جیسے اس کا اجر و ثواب بہت حد تک کم ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس وان سعید ابی سعید و جابر رضی اللہ عنہما، یہ بھی دو راوی ہیں، دو صحابی جلیل القدر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور جابر۔ ہاں جی، دونوں سے یہ دونوں حدیثیں الگ الگ یہ مروی ہیں، 4874 اور 4875۔ اوپر کی حدیث کی طرح مصنف رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا کی جگہ پر۔ قال، وہ دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زیادہ سخت ہے برائی کے اعتبار سے، شناعت و قباحت کے اعتبار سے، بدکاری سے بھی۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، کیسے غیبت جو ہے وہ زیادہ شدید و سخت ہے زنا سے بھی؟ قال، آپ نے فرمایا ان الرجل لیدنی، کہ بے شک آدمی جب زنا کرتا ہے فیتوب ہو، تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فیتوب، تو وہ توبہ کرتا ہے بدکاری کرنے والا، فیغفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صاحب الغیبۃ، اور بے شک غیبت کرنے والا انسان، لا یغفر لہ، نہ اس کو معافی دی جاتی ہے، نہ اس کو معاف کیا جاتا ہے، حتی یغفر لہ صاحبہ، یہاں تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ اس کو دل سے معاف کر دے۔ ہاں جی، یعنی جس شخص کی غیبت کی گئی ہے وہ آئے اور اسے معاف کر دے سچے دل سے، تو پھر اس کا چھٹکارا ممکن ہے۔ تو یہ اس لیے یہ زیادہ قبیح ہے اور زیادہ خطرناک ہے بدکاری سے بھی اس اعتبار سے۔ تو یہ حدیثیں دو ہیں، تو دونوں حدیثوں کی الگ الگ تحقیق ہے کہ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ پہلی حدیث جو ہے 4874، دونوں حدیثوں کی سند انتہائی ضعیف ہے، یعنی دونوں کی جو اسناد ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی سند میں عباد بن کثیر متروک راوی ہے، جبکہ الجریری مختلط راوی ہے۔ ایک الجریری ہے اور ایک عباد بن کثیر متروک راوی ہے، اور جریری راوی جو ہے مختلط ہے، یعنی اس میں اختلاط ہے۔ اچھا جی، اور اس میں اور بھی علت موجود ہے ان حدیثوں کی اسناد میں، جو کہ ان دونوں کے ضعف کا سبب ہیں۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے دونوں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو یہ حجت نہیں جو ضعیف حدیث ہوتی ہے دین میں، باقی اس سے کسی حد تک ہم عبرت یا رہنمائی لے سکتے ہیں، باقی یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی فتویٰ کے لیے یا اپنا عقیدے میں، یا یہ ہے کہ سزا کے لیے کسی حد کو قائم کرنے میں، اس لیے کہ یہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ آگے ہمارے پاس حدیث وفی روایت انس 4876، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، صاحب الزنا یتوبو، کہ جو زنا کرنے والا ہے وہ تو توبہ کر لیتا ہے، یعنی اس کو فوراً خوف آتا ہے اللہ کا ڈر، اور وہ توبہ کی طرح لپکتا ہے، استغفار کرتا، توبہ کرتا۔ وصائب الغیبت لیس لہ توبہ، جبکہ غیبت کرنے والا انسان جو ہے اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، لیس لہ توبہ، اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہی صورت ہے کہ وہ جس کی غیبت کی ہے اس کو لائے بلائے، اس سے معذرت کرے، اور اللہ سے پھر معافی مانگے سچے دل سے، اور وہ پھر اس کو معاف بھی کر دے، یہ بھی شرط ہے، تو تبھی چھٹکارا ممکن ہے۔ رول البیہقی الحدیث الثلاثۃ فی شعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ نے سابقہ احادیث کی طرح یہ بھی حدیث جو ہے، یہ تینوں حدیثیں، یہ اور دو اوپر والی اکٹھی جو کہ ذکر ہوئی ہیں، ان کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو زیر مطالعہ ہے، اس کی حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے جس کا پتہ نہیں چلا، اور جس کے اس آدمی کے راوی کے مجہول ہونے کی بنا پر یہ حدیث جو ہے محدثین نے، اصحاب علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس 4877 حدیث ہے، وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من کفارت الغیبت، کہ غیبت کے کبیح اور برے جرم یا گناہ کے کفارے میں سے یہ بات ہے کہ ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ تو استغفار کرتا رہے اس شخص کے حق میں یا اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی، تقول ہو تو یہ الفاظ کہے اس کے لیے دعا میں، اللہم اغفر لنا ولہ، کہ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے۔ روى البیہقی فی الدعوات الکبیر، امام بہقی نے الدعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، وقال، اور یہ ساتھ حکم بھی ذکر کیا ہے کہ فی ھذا الاسناد ضعف، کہ اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو خود ذکر کر کے اس پر حکم لگا دیا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث کی اسناد میں بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انتہائی شدید ضعف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ سند میں انبسا بن عبد الرحمن القرشی متروک راوی ہی نہیں بلکہ متہم بھی ہے، اس پر اتہام بھی ہے اہل علم نے، محدثین کے ہاں، اور یہ متروک راوی بھی ہے، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے اپنی الکتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث تو موضوع ہے، اس حد تک ضعیف ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے یہ بخشش، استغفار کرنا اسی صورت میں ہی ہے کہ جب یہ غیبت اس کو نہ پہنچی ہو، یعنی غیبت جس کی گئی ہو اس کو غیبت کی خبر نہ ملے غیبت کرنے والے کی طرف سے، تو اس وقت تو اس کے حق میں جو استغفار ہے اگر وہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار فائدہ دے، لیکن اگر اس کی خبر مل جائے کہ فلاں نے مجھے یوں یوں کہا ہے اور میرے بارے میں یہ رس رئی کی ہے، تو تب تو اسے جا کر اور مل کر بخشوانا ضروری ہوگا، وگرنہ صرف استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو غیبت جو ہے شرعی اغراض کے لیے درست ہے۔ عزیز طلبا، اگر کوئی مصلحت ہو یا شریعت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو تو یہ غیبت کا عمل جو ہے وہ درست ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اس کو غیبت کہیں گے ہی نہیں، غیبت سے اس کو خارج کر دیں گے، کیونکہ غیبت تو بہت ایک کبیرہ اور جرم ہے اور گناہ ہے، اور اس کے بڑے ہی خوفناک بھیانک نتائج ہیں۔ لیکن شرعی جو اغراض و مقاصد ہیں یا مصلحت ہیں، ان کے لیے انسان جو غیبت کرتا ہے پر وہ غیبت نہیں رہتی، وہ شرعی مصلحت ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایسے 6 اسباب بیان کیے ہیں کہ جہاں کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا درست اور جائز ہے، تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم پھر غیبت نہیں کہیں گے، واللہ عالم۔ باب الوعد، کتاب الآداب کے سلسلے میں ایک نواں باب آیا ہے ہمارے، نیا باب
جو کہ ہماری زندگی میں بڑا ہی اہم ہے، اور ہر شخص کو اس سے اپنی جو زندگی ہے اس میں آئے دن اے، اس کے ساتھ پالا پڑتا ہے اور واسطہ بھی پڑتا ہے۔ وعدہ، وعدہ خلافی منافقت ہے اور نفاق کا عمل ہے، ولیعذ باللہ، اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے جھوٹ کی طرح وعدہ خلافی جو ہے اس کو انتہائی مذموم عمل قرار دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ وعوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، یہ وعدے پورے کیا کرو کیونکہ اس بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس بارے میں پہلی حدیث آئی ہے الفصل الاول، جابر رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وجاء ابا بکر مال من قبل العلاء بن الحضرمی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کے پاس آیا مال علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، کہنے لگے من کان الاول النبی دین، کہ وہ شخص کہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض تھا، یعنی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرض لینا تھا جو اس نے دیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، او کانت لہو قبلہ عدۃ، یا اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حیات طیبہ میں کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو، تو فلیاتنا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آج آ جائے ہمارے پاس، اور یہ وعدہ کے مطابق وہ وصول کر لے۔ قال جابر، تو جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے فقل، تو میں نے کہا، جو خود راوی ہیں حدیث کے، وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتینی ہکذا وہکذا وہکذا، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ مجھے یہ دیں گے، اس طرح اور اس طرح اور اس طرح۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مراد یہ ہے کہ اس قدر یا اتنی تعداد میں یا اتنی مقدار میں، ایوت یعنی وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوت یعنی ہکذا وہکذا وہکذا، فبسط یدی ثلاث مرات، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بتانے کے لیے اپنی 3 بار اپنے ہاتھ جو ہیں اس طرح پھیلائے بھی، تاکہ عملی صورت سامنے آ جائے کتنی مقدار میں۔ قال جابر، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاثالی حثیتاً فعددتها، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر میرے لیے جو کیا ہے ایک لپ ڈالی، یعنی مال میں سے مجھے اپنا اپنا ہاتھ بھر کر مجھے دیا، فاثالی حثیتاً، مال میں سے جو پڑا ہوا تھا، فعددتها، تو جب میں نے وہ کوائنز وغیرہ جو ہیں وہ سکے وہ گنے، درم تھے یا دینار تھے، فائدہ یا 500، تو وہ پورے 500 بنے۔ وقال خذ مثلیہا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اب اسی طرح اتنے 2 بار اور لے لو، یعنی ایک بار تو میں نے آپ کو دیے اور 2 بار اور لے لیجیے آپ، تو 500 500 500، یہ 1500 سکے بن گئے۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ فحاثالی حسیتن کا مطلب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لپ بھر کر دی، یعنی اپنے ہاتھ سے، ان سکوں کی جو اشرفیاں تھیں۔